بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ نمبر 10 ویلاگ نمبر 494 پیج ہے 532 یعنی 532. ہیڈنگ ہے سریہ ذات السلاسل. ناظرین مین ہیڈنگ چل رہا ہے مارکہ موتا. اس کے آپ کے سامنے ہم 9 ویلاگ پیش کر چکے ہیں. یہ 10واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے، ٹائٹل ہے. تعارف ہے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے، الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے. ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے. معرکہ موتا، سریہ ذات السلاسل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے. اس مقصد کے لیے آپ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی. چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ سنہ 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا. کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قزاحہ نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمر بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا. ممکن ہے دونوں سب اکٹھے ہو گئے ہوں. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا. اس کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے. آپ نے حکم دیا کہ بلی اور ازرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہاں ہوں. وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے. جب دشمن کے قریب پہنچتے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مقیس جہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں بھیج دیا. رسول اللہ نے حضرت عبیدہ بن جرحہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جس میں رسا مہاجرین مثلا ابو بکر، عمر اور سرداران انصار بھی تھے. حضرت عبیدہ کو حکم دیا گیا کہ عمر بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں. وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ نے امامت کرنی چاہی، لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں. عبید اللہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے تھے. عمر یعنی عمر بن عاص کا ذکر ہو رہا ہے. کمک آ جانے کے بعد یہ
فوج مزید آگے بڑھ کر قزح کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو روندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ اخیر میں ایک لشکر نے مڑ بھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گئے۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی باسلامتی واپسی کی اطلاع دی اور غزوہ کی تفصیل سنائی۔ ذات السلاسل پہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ ذات السلاسل پہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی قرا سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینے کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کو سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے، اس لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔ ناظرین، اسی کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا، سریہ خزرہ شابان 8 ہجری۔ اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلے محارب کے علاقے میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل کیا اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن مدینہ سے باہر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی کا، اور آگے نیکسٹ ہے ہمارا ہیڈنگ غزوہ فتح مکہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ جان خیر الورا، سید فاطمہ جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ۔